السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ یوں تو زمانہ بہت ترقی کر گیا ہے، لیکن آج کے دور میں بھی فورس میرجز کو کوئی نہیں روک سکا، جو کہ نہ صرف دو لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دیتا ہے بلکہ پورے خاندان کی عزت کو مٹی میں ملا دیتا ہے۔ بہت سارے خاندان ایسے ہیں جو دیکھنے میں تو کافی ماڈرن نظر آتے ہیں، لیکن ان کی سوچ بیٹیوں کے معاملے میں ابھی بھی دقیانوسی ہی ہے۔ ویڈیو میں ایسے ہی ڈراماز کے بارے میں ہم آج بات کرنے والے ہیں۔ اگر ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کیجیے۔ ڈرامہ سیریل ملالیار۔ ڈرامہ سیریل ملالیار فورس میرجز پر مبنی ایک بہترین ڈرامہ سیریل تھا، جس کی کہانی بالاج اور حوریہ کے گرد گھومتی ہے۔ بالاج کے والدین کا بچپن میں ہی انتقال ہو جاتا ہے، جس وجہ سے اسے ملک شہباز کی بیوی پالتی ہے، لیکن بچپن کی محرومیاں بالاج کو پڑھا لکھا جاہل بنا ڈالتی ہیں۔ وہ ایک بہت ظالم اور بدتمیزی کے ساتھ پیش آنے والا نوجوان ہوتا ہے، جبکہ دوسری جانب حوریہ ملک شہباز کی بیٹی ہوتی ہے، جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرتی ہے، بائک چلاتی ہے اور بہت سے سوشل ویلفیئرز کے ساتھ مل کر کام بھی کرواتی ہے۔ حوریہ اور بالاج کے بچپن میں منگنی ہو جاتی ہے۔ روایتی طور پر حوریہ کی شادی ملک شہباز بالاج سے کروانا چاہتا ہے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی بیٹی کو بالاج میں کوئی دلچسپی نہیں۔ ڈرامہ سیریل کی یہ زبردستی کی شادی کے گرد گھومتی کہانی لوگوں کو بہت پسند آئی۔ ڈرامہ سیریل چندن ہار۔ چندن ہار کی کہانی ہمارے معاشرے کے ایک تلخ حقیقت کی عکاسی کرتی ہے، جس میں آج بھی فورس میرجز کو کوئی ختم نہیں کر پایا۔ اس ڈرامہ سیریل کا ایک ڈائلاگ آج بھی لوگوں کے ذہنوں پر نقش ہے۔ وہ ڈائلاگ یہ ہے: اکیلی عورت میدان میں پڑی لاش کی طرح ہوتی ہے، جس کے خون کی بو سونگھ کر چاروں طرف سے گرد آ جاتے ہیں، نوچ ڈالتے ہیں اسے۔ ہم جتنا بھی خود کو لبرل مان لیں، ہم آج بھی عورت کو قابو میں رکھنے کے لیے ہی تیار رہتے ہیں۔ عورت آج بھی اس معاشرے میں مرد کے سہارے کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں عباس کی دو بیٹیاں ہوتی ہیں، جو ایک دم سے گھر چھوڑ کے گم ہو جاتی ہیں تاکہ دوسری شادی کر سکے۔ احسن ایک میرج بیورو چلاتا ہے، جس میں زبردستی لڑکیوں کی شادیاں امیر بڈھوں کے ساتھ کر دی جاتی ہیں، اور 2-3 مہینے بعد وہ انہیں طلاق دے دیتا ہے اور پھر ان لڑکیوں کو کسی اور بوڑھے کے پاس منتقل کروا دیا جاتا ہے۔ یہ ڈرامہ معاشرے کی تلخ حقیقت جو فورس میرجز پر مبنی ہے لوگوں کو بہت پسند آیا۔ ڈرامہ سیریل بے خودی۔ بے خودی ڈرامہ سیریل کی کہانی فورس میرجز پر مبنی ایک بہترین سبق آموز کہانی ہے۔ ڈرامہ سیریل میں فضا نے مرکزی کردار نبھایا، جو اپنی آنٹی کے گھر اپنی والدہ کے ساتھ رہتی ہے۔ اپنی والد کے وفات کے بعد سعد انہی آنٹی کا بیٹا ہوتا ہے، جو فضا میں دلچسپی لینے لگتا ہے، لیکن اس بات کا فضا کو علم نہیں ہوتا۔ سعد کی والدہ فضا کو بیٹیوں جیسا پیار کرتی ہیں۔ فضا کی منگنی اشر سے ہو جاتی ہے، جس سے وہ محبت کرتی ہے، جس کے بعد سعد اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے کسی بھی صورت میں تیار نہیں ہوتا۔ ڈرامہ سیریل زیبائش۔ زیبائش ڈرامہ سیریل فورس میرجز جیسی تلخ حقیقت پر بنایا جانے والا ایک سبق آموز ڈرامہ سیریل رہا۔ اس ڈرامہ سیریل میں پاکستانی معاشرے کے اس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، جہاں پیر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے فرسودہ عملوں سے لوگوں کی زندگیاں بدل ڈالتے ہیں۔ وہ اپنی رائے دیتے ہیں ان مسئلوں کے بارے میں جن سے وہ کبھی گزرے بھی نہیں ہوتے، اور اپنی اس رائے کو قیمتی تصور کروا کر لوگوں کی زندگیوں میں راج کرتے ہیں۔ اس ڈرامہ سیریل میں پیرزادی نوشابہ اپنے راستے سے بھٹک کر شہرت حاصل کرنے کے لیے اپنے پیار کی قربانی دے کر غلط راستے پر بھٹک جاتی ہے۔ یہ ڈرامہ سیریل اپنی ہائی ریٹنگ کی وجہ سے لوگوں کو بہت پسند آیا۔ ڈرامہ سیریل تصویر۔ تصویر ڈرامہ سیریل کی کہانی احساسات اور ایکسائٹمنٹ سے بھرپور رہی، جس کا مرکز فورس میرجز رہا۔ ڈرامہ سیریل میں یہ دکھایا گیا ہے کہ کیسے لڑکیوں اور ان کے خاندان والوں کو تگ و دو کرنی پڑتی ہے ایک اچھا رشتہ ڈھونڈنے کے لیے۔ اس ڈرامہ سیریل میں ہارون رشید نے منفی کردار ادا کیا۔ ہارون رشید نمرہ خان سے شادی کر تو لیتا ہے، لیکن اس شادی کو اپنی منفی سوچ کی بدولت نبھا نہیں پاتا۔ دوسری جانب نمرہ خان کی طلاق کے بعد اس کی شادی عمر شہزاد سے ہوتی ہے، جو زندگی کے تمام مسئلے ختم کر دینا چاہتا ہے۔ یشما گل نے بھی اس ڈرامہ سیریل میں ایک خود غرض اور منفی سوچ رکھنے والی لڑکی کا کردار بخوبی نبھایا ہے۔ وہ عمر شہزاد سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ یہ کہانی فورس میرجز اور لو ٹرائنگل کی وجہ سے لوگوں کی آنکھوں کا تارا بنا رہا۔ ڈرامہ سیریل انداز ستم۔ انداز ستم ڈرامہ سیریل کی کہانی ایک مضبوط اور کانفیڈنٹ لڑکی آیت کی کہانی ہے۔ وامک آیت کو کڈنیپ کر کے اس سے فورس میرج کر لیتا ہے۔ وہ یہ سب صرف بدلہ لینے کے لیے کرتا ہے، کیونکہ ایک دفعہ آیت نے اس کی بدتمیزی سدھارنے کے لیے اس کو تھپڑ مارا ہوتا ہے، جس وجہ سے وہ اس بات کو اپنے ذہن سے نہیں نکال پاتا اور ہر حال میں آیت سے انتقام لینا چاہتا ہے۔ وہ اس سے شادی کے بعد زیادتی کا نشانہ بناتا ہے اور پھر شادی کے کاغذات کو آگ لگا دیتا ہے، اور وہ اس نکاح خواہ کو بھی دھمکی دیتا ہے جس نے یہ نکاح پڑھوایا ہوتا ہے کہ اس شادی کا کوئی بھی ثبوت کسی کو نہیں ملنا چاہیے۔ یہ ڈرامہ سیریل وامک اور آیت کی فورس میرجز کی کہانی پر مبنی رہا۔ ڈرامہ سیریل ایسی ہے تنہائی۔
ایسی ہے تنہائی ڈرامہ سیریل کی فورس میرج کی کہانی لوگوں کو بہت پسند آئی۔ اس ڈرامے کے مرکزی کرداروں میں پاکیزہ اسلام یعنی سونیا حسین اور حمزہ یعنی سمیع خان رہے۔ پاکیزہ کالج میں پڑھنے والی ایک اسٹوڈنٹ ہوتی ہے جو اپنے والد کے بغیر اپنی والدہ خدیجہ یعنی صبا حمید کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی ایک بڑی بہن کنزہ بھی ہوتی ہے۔ پاکیزہ کو اپنے کلاس فیلو حمزہ سے محبت ہو جاتی ہے اور دونوں کی منگنی ہو جاتی ہے۔ ایک دن حمزہ پاکیزہ کو کہتا ہے کہ وہ اپنی محبت ثابت کرے، جس وجہ سے وہ اپنی پکچرز لیتی ہے اور اگلے دن حمزہ کو دکھاتی ہے۔ وہ شرمندہ ہوتا ہے اور اس آفر سے مکر جاتا ہے۔ وہ پاکیزہ کا فون چوری کر لیتا ہے اور اسے شوٹ کر دیتا ہے۔ وہ اسے ہاسپٹل لے جاتا ہے جس کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن وہ فوٹوز کو لے کر بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ کچھ ہی دنوں میں سوشل میڈیا پر وہ پکچرز وائرل ہو جاتی ہیں۔ سب حمزہ کو اس کا قصوروار ٹھہراتے ہیں، جبکہ یہ سب سازش رمشا کی ہوتی ہے جو کسی بھی حال میں حمزہ کو حاصل کرنا چاہتی ہے۔ ان پکچرز کی وجہ سے یہ ان دونوں کی منگنی بھی ٹوٹ جاتی ہے اور کنزہ کا ہسبینڈ بھی اسے طلاق دے دیتا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کی مضبوط کہانی لوگوں کو بے حد پسند آئی۔ ڈرامہ سیریل ثبات کی کہانی ایک نہایت ہی عمدہ کہانی رہی جس میں فورس میرجز کے پہلو کو اجاگر کیا گیا۔ اس ڈرامہ سیریل کو مومنہ درید نے MD پروڈکشنز کے بینر تلے پروڈیوس کیا۔ ڈرامہ سیریل ماورا حسین، سارہ خان، امیر گیلانی اور عثمان مختار نے بہت اچھی اداکاری کی۔ ڈرامہ سیریل ثبات کی کہانی دو لوگوں کے گرد گھومتی ہے جن کا تعلق دو مختلف طبقوں سے ہوتا ہے، جو ایک محنتی ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی محبت میں بہت سی رکاوٹیں آتی ہیں۔ یہ ڈرامہ سیریل ہم ٹی وی پر نشر ہونے والا ایک بہترین ڈرامہ تھا۔ ڈرامہ سیریل تمنا کی کہانی میں تمنا کے والدہ روایت کے خلاف جا کر فورس میرج کر لیتے ہیں، کیونکہ تمنا کی والدہ کا تعلق اونچے طبقے سے ہوتا ہے، مگر تمنا کے والد ایک موچی ہوتے ہیں۔ تمنا اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہوتی ہے جس کے والدین اب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوتے ہیں، جس کے بعد اس کے ماموں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ تمنا کو اپنے گھر لے آئیں، لیکن وہ اپنی والدہ کی رد عمل سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی ایک موچی سے شادی کو اپنی توہین سمجھتی ہیں، جس وجہ سے وہ اپنی ہی بیٹی سے اس کی زندگی میں ہی تمام رشتے ناطے توڑ دیتی ہے۔ تمنا کی عادتیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کہ وہ سب کو اپنا گرویدہ بنا لیتی ہے، جس پر سب ماضی کو بھلا دیتے ہیں۔ یہ ڈرامہ سیریل تمنا کی بہترین اداکاری کی بدولت لوگوں کو بے حد پسند آئی۔ ڈرامہ سیریل بے قصور ڈرامہ سیریل کی کہانی صدف کی فورس میرجز پر مبنی ایک منفرد کہانی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان آپ کے لیے قربانی نہیں دے سکتا سوائے آپ کی اپنی ماں کے۔ صدف کا پہلا شوہر اسے اکیلا چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے جب وہ ایک بیٹی کو جنم دیتی ہے۔ صدف کا دوسرا شوہر صدف کو تو اپنی بیوی تسلیم کرتا ہے، لیکن وہ صدف کی بیٹی کو اپنی بیٹی نہیں ماننا چاہتا۔ سحر کبھی بھی صدف کو اپنی ماں نہیں سمجھتی اور یہ مانتی ہے کہ ایک ساتھ رہنے کو خاندان کا نام نہیں دیا جاتا۔ ڈرامہ سیریل سمینا پیرزادہ کی خوبصورت اداکاری اور اس کی ایک پہ دوسری فورس میرجز کے گرد گھومتا ایک نہایت منفرد ڈرامہ سیریل رہا۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔